اچھا، اس ٹائم پہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ وہ کدھر ہیں اور کیا وہ گرفتار ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ انٹرپول سے ان کے لیے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے؟ بٹ صاحب یہ کاروائی پاکستان میں بھی کافی ماہ لیتی ہے اس لسٹ میں شامل کر. اشتہار جو ہے نا وہ پاکستانی عدالتوں کے لیے ہے. جو اشتہاری ہے نا قرار دیا گیا وہ پاکستانی عدالتوں کے لیے 87-88 کاروائی, اور وہ اسی وقت ختم ہوتی ہے جب ملزم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, پیش کر دیتا ہے. تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بارے میں 4-5 ویلاگرز یہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, پیش ہو جائیں گے, صلح ہو جائے گی, معاملہ بیلنس ہو گیا ہے. لیکن بلاول کی گرفتاری جو ہے نا وہ کئی نئے باب کھول سکتی ہے. کیا انکشاف کرے, وہ کوئی نئی بات بتا دے. ابھی تک کیس جو تھا نا وہ احسن شاہ کے بیانات کی روشنی میں ٹرائل ہو رہا تھا. ویسے اس پورے 1 سال کے اندر کیا کیا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بٹ صاحب افسوسناک پہلو پہلے سن لیں. 4 افراد اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ کے 2024 اللہ کو پیارے ہو گئے. نمبر 1 بالاج قتل ہوا. بالاج کے ساتھی موقع کا ملزم مظفر مارا گیا. پھر احسن شاہ گیا. پھر تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ مقتول بن گئے. آپ یہ دیکھیں کہ 4 افراد تو اس سال میں فریش اس گینگ وار جسے کہا تھا آپ نے شروع میں, اس کا رول بن گئے, کردار بن گئے. ان 4 افراد کے قتل کے بعد بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ دشمنی کی جنگ نہیں تھی, چودراہٹ کی لڑائی تھی. اب کدھر گئی چودراہٹ؟ اب مجھے دیکھیں نا, جو یہ کہہ رہے چودراہٹ کی لڑائی تھی, آپ چودھری بنتے ہیں زمین پہ, آسمان پہ جا کے چودھری بنتا ہے کو بندہ. یہ چودراہٹ جو تھی یہ زمینی چودراہٹ تھی کہ بڑا چودھری کون ہے. بڑے چودھری کچھ باہر ہیں, کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے. چودراہٹ نہیں رہی نا. آپ جس چودراہٹ کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے گھر میں اس کا کیا مصلحت ہے, وہ کہاں آپ کو ملنی ہے. اب آپ جا کے اللہ کے حضور پیش ہو کے چودراہٹ کی جنگ تو نہیں نعوذ باللہ لڑ سکتے نا. آپ لندن میں بیٹھ کے لاہور کی چودراہٹ تو نہیں کر سکتے. آپ دبئی میں روپوش ہو کے لاہور کے چودھری کہلا سکتے. یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے وہم میں, خیال میں, ذہن میں کیا ترکیب اور ترتیب ہے. لیکن اللہ کی مصلحت کیا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کی مشیت کیا ہے. یہ ہے مشیت عزدی. آپ نے چودراہٹ کی جنگ لڑی, نہ آپ زمین پہ رہے ہی نہیں. آپ نہ سرزمین پاکستان پہ ہیں اور نہ زمین خدا پہ ہیں. اللہ نے اگر آپ کو بلا لیا تو بھی چودراہٹ ختم. اگر آپ فرار حاصل کرنے کی راہ لی آپ نے, تب بھی آپ ملک سے باہر ہو, زمین پہ نہیں ہے. تو یہ چودراہٹ جو ہے نا, یہ 4 جانیں مزید لے گئی. اپارٹ فرام دیٹ کہ جی وہ کس خاندان سے تھا, کس گروہ سے تعلق تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ اب سب کچھ لٹا دیا ہے, اب تو ہوش میں آنا چاہیے نا. سب کچھ لٹا کے بھی ہم ہوش میں نہیں آئے. 4 افراد کی جانیں چلی گئیں. آپ اس سے ہٹ جائیں کہ مارا کون گیا, مظفر کون تھا, احسن شاہ کون تھا, جاوید بٹ کون تھے, یا بالاج کون تھا. آپ یہ دیکھیں کہ 4 انسانی خون ہوئے نا, 4 انسانی جانیں ضائع گئیں. اس انسانیت کے خون کا حساب کون دے گا اور کون لے گا, اس سے کس طرح لے گا. ہم نے ابھی تک صرف مثل کے پیٹ بھرے, صفحات کالے کیے, نئے انکشافات ہر روز کرتے رہے. پہلے جو 600 صفحوں کی مثل بنی ہے تو 50 صفحے کا اضافہ اس گرفتاری کے بعد بلاول کی ہو جائے گا. ملے گا کچھ نہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ چودراہٹ کی دوڑ میں شامل تھے وہ نہ صرف دوڑ سے باہر ہوئے, ملک سے باہر ہو گئے, یا رائی ملک عدم ہوئے, جو بھی کوئی ہوا ان کا, وہ چلے گئے. اب اس وقت اس بندے کو گرفتار کر کے اس کا فائدہ صرف یہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کیس کلوز ہو سکتا ہے. اس کو ایک دیکھیں, اب 3 اشتہاری ہیں, ان میں تیفی اور گوگی کے علاوہ دانی ہے. وہ کون ہے؟ دانی کا کردار جو ہے نا, وہ کردار صفحہ مثل کے مطابق
ایک ایسے شوٹر کا ہے جس نے شوٹ نہیں کیا ابھی, مارا نہیں کسی کو. اس نے صرف شوٹر جو تھا مظفر, اس کی نگرانی کر کے اس کو مارنا تھا. وہ پہلے ہی مر گیا. اب یہ ابہام پہلی ٹیم میں اور جے آئی ٹیم میں مختلف ہے. وہ بر صاحب یہ ابہام ہے کہ یہ جو بالاج کے محافظین تھے انہوں نے مارا مظفر کو, یا جو مظفر کی نگرانی پہ مامور تھے انہوں نے مارا. ابھی ایک بات بڑی اہم صفحہ مثل پہ لکھی تھی پہلی ٹیم نے. اس ٹیم نے یہ لکھا, جو آرگنائز کرائم مالٹاؤن ٹیم تھی, اس نے یہ لکھا کہ بالاج کے محافظین بغیر رائفلوں کے گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں ہم شو آف آرمز ایمونیشن نہیں کریں گے, اچھا تو باہر رکھ جاؤ. انہوں نے اپنی بندوقیں, اپنا اسلحہ, پسٹل بھی, ایون بالاج بھی اپنا پسٹل رکھتا تھا, یہ بھی ایک بات پتہ لگی ہے. لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا, خالی ہاتھ تھا, نہیں تھا. ان 4-5 محافظین جو وہاں موجود تھے شادی کی تقریب میں, صوفوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں فلم میں, انہوں نے اپنا اسلحہ گاڑی میں رکھ دیا, گاڑیوں میں رکھ دیا. اچھا, تو پھر مظفر کو کس نے مارا؟ مظفر کو مارنے کے بارے میں نئی ٹیم جو آئی ہے جے آئی ٹی, اس کی تفتیش کی ایک اطلاع مجھ تک پہنچی. ایک تفتیشی تبدیل ہو گئے, ڈاکٹر مستنصر جو تھے وہ تبدیل ہی ہوئے ہیں ابھی, ان کی جگہ پہ رفیق صاحب آئے. انہوں نے یہ تفتیش میں ایک بات کہی جو مجھ تک پہنچی ہے کہ پہلی ٹیم کی تفتیش سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شوٹرز آئے تھے انہوں نے مارا. یہ محافظین جو تھے ان میں سے 1-2 کے پاس اسلحہ موجود تھا, اور جب یہ فرار ہونے لگا مظفر تو انہوں نے فائر مارا جس سے یہ مرا ہے. لیکن بٹ صاحب مجھے ابھی تک وہ ایف آئی آر کوئی اور دکھائی نہیں دی جس میں یہ درج کیا گیا ہو کہ ایک اور 302 بھی ہوئی ہے. اس کا انہوں نے متبادل کیا نکالا؟ کیا؟ تفتیشی ٹیم نے ایک اور ضمنی لکھی ہے, بیچ میں نئی ضمنی ڈالی ہے اس جے آئی ٹی نے. وہ یہ ڈالی ہے کہ مظفر کے موقع پر ہلاک ہو جانے کی ایک ضمنی تحریر کر دی کہ حفاظت خود اختیاری کے تحت وہاں فائرنگ کی گئی. یہ نہیں لکھا کہ جی جو شوٹر کو مارنے والے شوٹر تھے مبینہ ان کی ہلاکت ان کی فائرنگ سے ہوئی ہے. نے کہا مظفر کی ہلاکت جو ہے نا وہ محافظین نے کی یا کسی نے کی, مظفر موقع پہ ہلاک کر دیا گیا. ایک یہ لکھا ہے. اسی طرح جو اہم گواہ تھا, اچھا ویڈیو جو شادی کی ہے نا اس میں بلاول ایک صوفے بیٹھا دکھائی دے رہا ہے, بلاول کے ساتھ 2 لوگ اور دکھائی دے رہے ہیں, ان میں ایک دانی ہے. پولیس نے کلوز کر کے ان کے سکیچز بنوائے ہیں. دانی کی تصویر بھی بلر قسم کی, چہرہ واضح نہیں ہے, دکھائی دے رہا ہے, اس کا سکیچ بنوایا ہے. وہ سکیچ تھوڑا سا اس سے دانی کی شکل کی وضاحت کر سکتا ہے, شناخت ہو سکتی ہے. دانی بیٹھا دکھائی دے رہا ہے. سائڈ پہ شامیانے کی انٹرنس کے ساتھ ہی کرسیاں پڑی ہیں جہاں نارملی ڈرائیور آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان میں 2-3 لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں جے آئی ٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مظفر کو ہلاک کرنے کے لیے شوٹر منگوائے گئے تھے, جو اس گاڑی میں آئے تھے جو بلاول نے رینٹ کار سے ان کو 7,000 روپے پہ لے کے دی تھی. پیٹرول وغیرہ ان کا تھا, یہ اس میں درج ہے. یہ جو سارے کے ساری تفتیش جے آئی ٹی نے کی, اس میں بلاول پہ 2 الزامات میں نے بتا دیے آپ کو. دانی پہ الزام اتنا لگایا گیا کہ دانی جو ہے وہاں گیا تھا, جو 2 باتیں بتاتا تھا کہ بالاج کہاں بیٹھا ہے, گن مین جو اس کے محافظین ہیں وہ بغیر اسلحے کے ہیں, یہ ساری باتیں وہ اس نے اطلاع دی ہے پولیس کی تفتیش کے بقول. جو میں نے کہا نا انکشاف جو شامل ہیں,